بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی. نقوی صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ یونائٹڈ نیشنز کے پیرالل ایک اور باڈی کھڑی کر رہا ہے صحیح، جس میں ویٹو کا اختیار صرف اور صرف ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ہوگا. ابھی تو میں P5 اس گیم کا میں ہوں جے کانت شکرے، اور یہ ہے ہماری لنکا. بس یہ ہے ہو رہا ہے. دیکھیں، اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، if he pulls this off، تو وہ اپنی سپر پاور کی پوزیشن کو، اچھا صرف اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، اس میں گرین لینڈ کا معاملہ بھی ہے، اس میں ڈیاگو گارسیا کا معاملہ بھی ہے، اس میں مڈل ایسٹ کا معاملہ بھی ہے، اس میں فلسطین کا، غزہ کا معاملہ بھی ہے، اس میں وینزویلا، جو جتنی اس وقت جیو پولیٹیکل چیس بورڈ کے اوپر مووز ڈونلڈ ٹرمپ کر رہا ہے، if he pulls this off، وہ سولیڈیفائی ضرور کر لے گا امریکن اسٹیٹس آف سپر پاور فار لائک سو مینی ایئرس ٹو کم. ابھی جو چائنا نے اپنے گولز رکھے تھے کہ سال 2027 تک، جو کہ 100ویں سالگرہ بنتی ہے پیپلز لبریشن آرمی کی، جب وہاں پر پورا ایک سلسلہ خانہ جنگی اور وہ شروع ہوئی، جو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ہے اس نے ٹیک اوور کرنا شروع کیا، اور پھر وہ جو حکومت تھی چائنا کی وہ تائیوان تک محدود ہو گئی، کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا ٹیک اوور ہو گیا، پیپلز لبریشن آرمی کا 100 سال پورا ہو رہا ہے. انہوں نے یہ ٹارگٹ رکھا تھا کہ بائی 2027 چائناز آرمی، پیپلز لبریشن آرمی ول بی دا اسٹرانگسٹ، موسٹ سوفسٹیکیٹڈ، ماڈرن اور سب سے بہترین دنیا کی آرمی بن جائے گی. یہ ان کا ٹارگٹ تھا. پھر 2050 تک ان کا یہ ٹارگٹ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی اور ایسی اکانومی کے جو ان بیٹیبل، ان میچبل، ان پیرالل ہو. صحیح، انسانی تاریخ نے ایسی اکانومی نہ دیکھی. یہ وہ ٹارگٹس ہیں جس سے یعنی کہ دیٹ گوز ود آؤٹ سیئنگ کہ جب آپ اپنے لیے یہ ہدف رکھ لیتے ہیں اور آپ اس کو اچیو کر لیتے ہیں تو سپر پاور کا سٹیٹس خود بخود آپ کے پاس آئے. ایبسلیوٹلی. دنیا بھر کے ممالک پھر آپ کی جانب دیکھ کے آپ اپنا جو سیاسی سفارتی قبلہ ہے وہ آپ کے دارالحکومت کی طرف کر لیتے ہیں. پھر واشنگٹن کی جی حضوری نہیں، پھر بیجنگ کی جی حضوری سے آپ اپنی، ٹرمپ کے آنے سے پہلے کافی زیادہ امریکہ ریلیونٹ ہو چکا تھا اور چائنا کی گرپ بڑھ رہی تھی، اور لیکن ٹرمپ نے ریلیونٹ بنا لیا. اور ویسے بھی دیکھیں جو شی جن پنگ کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، اس کو چائنا کی عالمگیر بادشاہت کا منصوبہ کہتے ہیں جی، کہ اکنامک انٹر ڈیپینڈنس، بلکہ ڈیپینڈنس اتنی بڑھا دی جائے کہ دنیا بھر کے ممالک اپنی پالیسی بنانے سے پہلے نوٹ دیکھیں کہ بیجنگ سے یہ سر ہلایا جا رہا ہے یا سر ہلایا جا رہا ہے، تو اس صورت میں اپنا فیصلہ کریں. صحیح. یہ پوزیشن آ گئی تھی، اور وہی ان روڈز کو توڑنے کے لیے یہ جو وینزویلا میں نکولس مڈورو کو اٹھایا ہے، اٹ ہیز فار مور ڈائمینشنز دین جسٹ آئل. صرف آئل کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک شٹ اپ کال بھی ہے. تو تمام نہیں، یہ شٹ اپ کال ہے بیسیکلی امریکاز کو، جو لاطینی امریکہ ہے، جو ساؤتھ امریکہ ہے، جس میں چلی سے لے کے چلی، نیم اے کنٹری، برازیل، چلی، ارجنٹینا، کیوبا، ہنڈورس، کیوبا، تمام کے تمام ممالک کو، پیراگوئے، یوروگوئے، ان تمام کو انہوں نے جو ہے وہ ایک میسج دے دیا کہ سوچنا نہیں ہے. یہ جو ہمارا اسفیئر آف انفلوئنس ہے، جو ویسٹرن ہیمسفیئر ہے، اس میں کوئی اور اپنی ناک نہیں اڑائے گا. امریکہ نے جو مونرو ڈاکٹرن تھا بیسیکلی، وہ یہ تھا کہ ویسٹرن ہیمسفیئر ہمارا ہے، یہاں پر آپ اپنے ان روڈز بلٹ نہ کریں، یہاں ان کو ہم نے دیکھنا ہے، یہ ہمارا بیک یارڈ ہے، اس کو ہم نے دیکھنا ہے. جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو ڈوڈرو ڈاکٹرن میں تبدیل کر دیا کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم آپ کا صدر ہی اٹھا کے لے آئیں گے، ہم اپنی پھر مرضی سے جو ہے وہ اور میں صدر بن جاؤں. ہاں، تو میں خود ہی، اور پھر آپ کا آئل جو ہے وہ میرا آئل ہے، وہ آپ بیچ دیں، وہ آپ مجھے دے دیں، وہ میں بیچوں گا، جس قیمت پہ آپ بیچ رہے تھے اس سے 30% زیادہ قیمت پہ بیچوں گا، اور اس کے جو پیسے ہیں وہ پیسے نہیں، وہ پیسے آپ کے ہیں، وہ پیسے آپ کے ہیں، لیکن اس پیسے سے آپ وہ چیز خریدیں گے جو میں کہوں گا، میری کمپنی سے خریدیں، مطلب امریکہ سے خریدیں گے، اس دکان تو لانا سب کچھ. ہاں، یہ بیسیکلی جو ہے نا وہ جب آپ کسی نشئی کو کہیں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں تجھے پیسے نہیں دوں گا، کھانا لے کے دے دوں گا، مدد میں تیری کر دوں گا، لیکن جو میں چاہتا ہوں، پھر کھانا بھی آپ اسے اپنی دکان پہ لے جائیں کھانا کھلانے کے لیے، بات کہیں اور چلی جائے گی.
ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو چارٹر بھیجا ہے سب کو، اس کو جب آپ تھورلی اسٹڈی کرتے ہیں، میں اس کے اوپر بڑی تفصیلی ویڈیو کر چکا ہوں، تو آئی ول ناٹ گو تھرو آل دا ڈیٹیلز، بٹ اس کے چارٹر میں، اس کے منشور میں باقاعدہ جو چیزیں موجود ہیں وہ اوور سٹیپ کرتی ہیں. ان کا اوور ریچ جو ہے وہ اقوام متحدہ کے یا ایک ایسی باڈی کے طور پر سامنے آئے گا کہ جس کا تعلق صرف غزہ نہیں ہے بلکہ دنیا بھر کی کانفلکٹس کی بات ہو رہی ہے. بالکل. پھر وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بیٹھ کے کشمیر، نگورنو کاراباخ، کشمیر کے بارے میں پچھلے دور میں وہ کہہ چکا ہے کہ میں اس کا سلوشن کرواؤں گا. اچھا وہ اب دیکھیں نا، ہے وہ یاد ہوگا، مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز، پلانز تو بہت بڑے بڑے ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو کر رہا ہے نا، ہر وہ سٹیپ اٹھا رہا ہے کہ جس سے یہ دنیا ایک جو پوسٹ ورلڈ وار 2 آرڈر جو بنا تھا وہ ختم ہو جائے گا، اس کا خاتمہ ہوگا. اب یہ ایک بڑی کیچ 22 سچویشن ہے. یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس میں یعنی ایک ہڈی ہے جو نہ اگلی جا رہی ہے نہ نگلی جا رہی ہے. اس کے اوپر نی جرک ریئیکشن کرتے ہوئے پاکستان کیا دنیا کا کوئی بھی ملک یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ وی آر آپٹنگ آؤٹ آف اٹ. نہ ہی یہ فیصلہ کرنا آسان ہے کہ نہیں وی آر آپٹنگ ان، وی آر کمنگ ان. اب وہ $1 ارب دے دو نہ دے دو، یہ اگین میں کیونکہ اس کے اوپر میں نے ویڈیو کی تھی نا، میں نے کہا تھا اس میں ایک ہی آپشن پاکستان کے پاس بچتا ہے، فیس معافی کی درخواست دینے کہ سر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم ماننا چاہتے ہیں لیکن ہمیں فری انٹری دیجیے. اچھا وہ انٹری فری ہی ہے پرماننٹ سیٹ کے لیے جو ہے نا، کہ اگر 3 سال کے لیے تو آپ کو جن کو انوائٹ کر لیا وہ سب ہیں. جو 3 سال سے بیونڈ پرماننٹ اس میں رہنا چاہتا ہے وہ اس بورڈ کے ایکٹیو ہونے کے پہلے 1 سال کے اندر جی وہ $1 ارب دے گا تو پھر وہ اس کا حصہ رہے گا. یہ ہے بیسیکلی پلان. اچھا بورڈ ہے بھی کیا؟ انوگرل چیئرمین میں ہوں، انوگرل پریزیڈنٹ میں ہوں، میرا داماد جو ہے وہ ایگزیکٹو بورڈ میں ہے، اس فلم کا ہیرو میں ہوں، اس فلم کی ہیروئن میں ہوں، اس فلم کا ویلن بھی میں ہوں، اس فلم کا ڈائریکٹر بھی میں ہوں، اس فلم کا سب کچھ میں ہوں، اور سارے سپورٹنگ کریکٹر بھی میں ہی کروں گا. لیکن اب دیکھیں کچھ ریئیکشنز جو ہیں وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں ایک تو پکی بات ہے کہ دیکھیں ورلڈ آرڈر جو ہے وہ تباہ، اقوام متحدہ ختم، پوسٹ ورلڈ وار 2 دور کا خاتمہ، اس کا اختتام، بلکہ اس کے اختتام کا آغاز وہ آلریڈی ہو چکا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اس میں کامیاب ہوتا ہے اس صورت میں تو باقاعدہ جسے کہتے ہیں نا کہ ہم پہلے کہہ چکے کہ امریکہ جو ہے اس کی جو سپر پاور کا سٹیٹس ہے وہ ایک بڑا پرولونگڈ پیریڈ تقریباً انلمیٹڈ ہو جائے گا، وہ نظر آئے گا. بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا بہت سے ممالک کے لیے، اور اس کو روکا جا سکتا ہے. میرے ذہن میں یہ چیز بالکل روکا جا سکتا ہے. اور یہ دیکھیں یہ اتنا زیادہ انتظار بھی نہیں کرنا پڑے گا. یہ فی الحال آپ کو بہت زیادہ دھول نظر آ رہی ہے، یہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی. نیٹو کے فیوچر کی بات کی تھی کہ اگر یہ ڈائریکٹ آمنے سامنے ہوتا ہے تو نیٹو ختم ہو جائے گا. نیٹو ختم ہوگا تو پھر امریکہ کی پاور آدھی تو ختم ہو جائے گی. نیٹو جو ہے وہ پریکٹیکلی آپ سمجھیں گے ختم ہو چکا نہیں، جب تک اٹیک نہیں کرتا نہیں. اب ہو یہ گیا ہے کہ دیکھیں جب فرانس، جرمنی، گرین لینڈ، UK یا اور کوئی ممالک ایک سمبلزم کے طور پہ، لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا نا کہ جو کہ 10 سولجر بھیجے ہیں، کسی نے 15 سولجر بھیجے ہیں گرین لینڈ فلاں فلاں، یہ سمبولک ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ ڈپارچر کر رہے ہیں، دس از این اناؤنسمنٹ آف ڈپارچر. آپ یعنی کہ گھر کو ڈھا کے تو نہیں جاتے، جس بس میں بیٹھے ہیں اس سے اترے جا رہے ہیں، بس سے اترے جا رہے ہیں، سیٹیں خالی کر رہے ہیں. ہاں. اور جو جس طرح کے ٹیرفس لگانے کی بات ہو رہی ہے، پھر UK اور یہ سارے جو کاؤنٹر میجرز لے رہے ہیں، یورپ جو ہے اس کا بیسیکلی اس تمام جو کولڈ وار سینیریو رہا اور اس کے بعد آنورڈز، یورپ ان اٹ سیلف وہ امریکہ کی ایک سیٹلائٹ سٹیٹس کے طور پہ ہی آپریٹ کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ٹیکنیکلی جو ہے اگر آپ دیکھیں تو رشین انفلوئنس ماسکو میں اس وقت ایک جشن کا سما ضرور ہوگا. دے وڈ بی لونگ اٹ. چین میں بھی گریٹ ہال آف چائنا اینڈ کریملن، ایبسلیوٹلی یہ 2 جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر اس وقت بالکل جشن کا سما ہوگا. اب جو دیکھیں چیزیں اور ریئیکشن سامنے آ رہے ہیں، چائنا نے ایک تو یہ کنفرم کر دیا ہے کہ ہمیں انویٹیشن ملا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ انہوں نے کوڈ اینڈ کوڈ جو ہے نا وہ پیس بورڈ لکھا ہے، اگرچہ یہ اس کا مینڈیٹ جو ہے وہ اس سے بہت آگے جا رہا ہے، لیکن یہ جواب نہیں دیا کہ ہم جوائن کریں گے یا نہیں. پاکستان کا ریئیکشن بڑا ہی دلچسپ ہے کہ جس میں آپ کو پتہ نا کہ جب طاہرہ شریفی کا بیان آتا ہے اور خواجہ آصف، اچھا خواجہ آصف صاحب کا جو بیان تھا نا
وہ حیران کن طور پر میں نے دیکھا کہ کچھ ویب سائٹس جو ہیں وہاں سے پھر غائب ہو گیا. میں بھی دیکھ رہا تھا آپ کے ساتھ غائب چینج کر دیا. اب یہ کیا ہمیں آفٹر تھاٹ آیا کہ ہمیں ایسے ریئیکشن نہیں دینا؟ ویسے حکومت پاکستان جنید صفدر کی شادی میں مصروف تھی تو ہم ویسے ہی 2 سطروں کا بیان جاری کر دیا تھا نا حکومت پاکستان. ترجمان دفتر خارجہ نے اندرابی صاحب. ہاں باقی تو سارے وہاں تھے نا, لیکن وہ ڈیوٹی پر تھے طاہر اندرابی صاحب. ہاں وہ ڈیوٹی پہ تھا. اچھا, چائنا نے کنفرم کیا ہے کہ ہمیں انویٹیشن موصول ہو گیا ہے امریکہ کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس میں شمولیت کے لیے. جب یہ پوچھا گیا کہ چین کی پوزیشن ہے کیا اس پروپوزل کے حوالے سے, جو فارن منسٹری اسپوکس پرسن ہے گو جیاکم, انہوں نے کہا کہ انویٹیشن ملا ہے, لیکن انہوں نے بالکل اس بات کا کوئی اظہار نہیں کیا کہ بیجنگ اس کو جوائن کرے گا یا نہیں کرے گا. ڈونلڈ ٹرمپ نے درجنوں ورلڈ لیڈرز کو بلایا ہے اس پیس بورڈ کے لیے, اور جو ان کا 20 پوائنٹ پلان ہے غزہ کے حوالے سے, اس میں شمولیت کی دعوت دی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو 20 پوائنٹ پروپوزل ہے, یہ ابھی اس کی تفصیلات جزیات بھی نہیں سامنے آئی تھی. وزیر اعظم پاکستان نے ٹویٹ کر دیا تھا, اس کو ویلکم کر ڈس آن کیا تھا اسحاق ڈار صاحب نے اسمبلی فلور پر. ہاں, کچھ بہت ہی عجیب و غریب قسم کی, انہوں نے کہا تھا یہ جو ٹویٹ ہے جو ہمیں بتایا گیا تھا یہ وہ نہیں, یہ وہ پلان نہیں ہے, یہ ڈیفرنٹ پلان ہے, وہ سارا ہو گیا تھا, لیکن ٹیکنیکلی اصل میں تو بیک اینڈ کے اوپر وہی ہے. ہم نے شرم الشیخ میں پریکٹیکلی دیکھ لیا تھا وہی پلان. اب کہانی پھر تبدیل ہو گئی. اب جو ہے وہ جو بورڈ تھا, وہ بورڈ غزہ کے لیے بننا تھا, وہ بورڈ اس نے پوری دنیا کے لیے بنا دیا. اس نے تھوڑی ٹانگیں پھیلا دی ہیں نا بس. اب خواجہ آصف بھی اسے غزہ سے ریلیٹ کر کے بات کر رہے ہیں, طاہر اشرفی بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, لیکن یہاں پر بات مینڈیٹ جو ہے وہ اس سے بیونڈ جا چکا ہے. اینڈ وی ہیو ٹو سی ہمارے فرینڈز اینڈ فوز الائک, اور ہم یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے پاکستان کے انڈیا ہمارا آرچ رائیول وہ وہاں پر بیٹھا اور ہم اس فورم پہ موجود نہ ہوں, اور ہم یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم اس فورم پر موجود ہوں اور ہمارا سب سے اچھا دوست چین وہاں پر موجود نہ ہو, یا اس کی ایک بڑی اسٹرانگ اپوزیشن ہو. تو آپ کو بہت ایک ملٹی پرونگڈ قسم کی اپروچ کے ساتھ فل فور تمام ان ممالک کے ساتھ اپنے فرینڈز اینڈ فوز کی پالیسی کو دیکھتے ہوئے اس تمام معاملے میں بڑا ہی کوشش قسم کا اسٹیپ لینے کی ضرورت پڑے گی. بہرحال جو ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو بورڈ ہے وہ اوریجنلی اس کو کنسیو کیا گیا تھا کہ وہ جو غزہ ہے اس کی تعمیر نو کے حوالے سے کام کرے گا, لیکن جو ڈرافٹ چارٹر بھیجا گیا ہے لاسٹ ویک ان ممالک کو جن کو انویٹیشن ملا ہے, وہ تو رول کچھ اور ہی بتا رہا ہے کہ بہت ساری کانفلکٹس ہیں جن کو یہ دیکھے گا. جن کو شمولیت کی دعوت دی گئی ہے اس میں حیران کن طور پر ولادیمیر پوٹن بھی شامل ہیں, شی جن پنگ بھی شامل ہیں, اس میں پرائم منسٹر بینجامن نیتن یاہو شامل ہیں, اس میں دنیا کے بہت سارے لیڈرز شامل ہیں. کرملن نے یعنی کہ ماسکو نے, روس نے اس حوالے سے یہ کہا ہے کہ وی آر اسٹڈینگ دا ڈیٹیلز, کہ ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں جو پروپوزل آیا ہے, اور ہم بہت ساری چیزوں کے اوپر امریکہ سے وضاحتیں چاہتے ہیں اس کے حوالے سے. پھر آگے ارجنٹینا ہے, ہنگری ہے, ویتنام ہے, انہوں نے آلریڈی ایکسیپٹ کر لیا آفر. باقی کچھ ممالک کے آپ نے نام جو ہے وہ دے دیے, لیکن جو زیادہ تر ممالک ہیں ان کا نیم گرم قسم کا نا وہ اس کے اوپر رد عمل آ رہا ہے. دے آر ٹرائنگ ٹو ایکچولی ڈائجسٹ کہ یہ کرنا کیا چاہ رہا ہے. وہ جو باتیں کر رہا ہے جو اس کے چارٹر میں لکھا ہوا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے توڑ دیا اقوام متحدہ, اور وہ بات بھی ایسے ہی کر رہا ہے. اس کے منشور میں لکھ رہا ہے کہ ہمیں ایسی باڈیز کی ضرورت نہیں ہے جو یہ ورلڈ میں کانفلکٹس جو ہیں جو ریزالو نہ کر سکتے. تو انٹرنیشنل کہ ہم جہاں کھڑے ہوں گے قطار وہاں سے شروع ہوگی, لائن وہیں سے بنے گی بھائی جان. ٹھیک ہے. فرینچ پریزیڈنٹ اپوز کر دیتے ہیں, اور آگے ان کو جواب کیا دیا جاتا ہے, اس پہ بڑی لمبی چوڑی اٹھا کے ٹروتھ سوشل کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ کا پوسٹ, نیٹو والے کا بیان پڑھ لے, وہ اس سب فرانسیسی والے کا لگا دیتا ہی ہے. ٹھیک ہے. پھر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ڈیمانڈ $1 ارب بھی اس میں آگے. ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ, کینیڈین پرائم منسٹر جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اصولی طور پر تو اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہم شامل ہو جائیں, لیکن ہم فی نہیں پے کریں گے. صحیح. فری انٹری, انہوں نے بھی فری انٹری جو ہے وہ مانگی ہے. فیس معافی کی درخواست دیکھیں آگے. اچھا, پھر جو یعنی کہ وائٹ ہاؤس ہے اس نے بھی اس کو کلیریفائی کیا ہے. بلومبرگ جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو جو وہ آر فیملیئر ود ڈیولپمنٹ, انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت ایک پورا کانسٹیٹیوشن, اس کا آئین بنانا چاہ رہا ہے, اور وہ اس کی کچھ چیزیں ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم کے موقع پہ ورلڈ لیڈرز کے ساتھ شیئر کی جائیں گی.
اور پھر جو سینئر یورپین آفیشلز ہیں وہ بڑا نقاد بن رہے ہیں اس وقت. دے آر ویری کرٹیکل آف دس پلان. اور پھر ایک کلیئر اٹیمپٹ ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نام کسی کا نہیں آ رہا لیکن وہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کلیئر اٹیمپٹ ہے ایک رائول یا ریپلیسمنٹ فار دا UN وہ قائم کرنے کے لیے, اور وچ گیوز آبویسلی unprecedented unlimited powers to the United States of America. اسرائیل جو ہے اس نے بھی کچھ نہ کچھ اس کے اوپر آبجیکشن کیا ہے. آویر ملی جو ارجنٹینین پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے اس کی کچھ تفصیلات سامنے رکھی ہیں. اب یہ ساری سچویشن جس میں ہم پاکستان کا بیان دیکھتے ہیں, جس میں پاکستان میں ذرا نکال لوں, اور خواجہ آصف, صدر ٹرمپ کی پاکستان کو غزہ پیس بورڈ میں شمولیت کی دعوت, وزیر دفاع نے آفر کو سنہری موقع قرار دے دیا. خواجہ آصف نے کہا ہے کہ امریکی صدر کی جانب سے غزہ پیس بورڈ میں شمولیت کی دعوت اچھی بات ہے, اللہ نے پاکستان کو ایک سنہری موقع فراہم کیا ہے. اچھا باقی اس کی ساری خوش آئند ہے, فلاں ہے, یہ صاحب ڈار صاحب بھی کہتے رہے اللہ کی فوج. اب ظاہر ہے کہ جو خواجہ آصف صاحب ہیں انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا اٹس ٹو ارلی. ابھی دیکھیں سعودی کابینہ جو ہے اس نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کی حمایت کرتی ہے, لیکن ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے سوالات کے جواب آنا باقی ہیں, دھند چھٹنا باقی ہے. تو ابھی میرا خیال ہے کہ جسٹ ٹو کنکلوڈ اٹ, ابھی بہت ساری اور چیزیں ایسی چل رہی ہیں جن کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. گرین لینڈ خاص طور پر, پھر جو انڈین اوشن میں جو ریجن میں جو کچھ چل رہا ہے IOR وہ بڑا امپورٹنٹ ہے ایران والے معاملے کے اوپر. بٹ ڈونلڈ ٹرمپ پریکٹیکلی دنیا کا طاقتور ترین شخص, وہ دنیا کو ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک ایسی دنیا میں جس دنیا میں وہ انجوائے کرے, اپنی لاٹھی سے ہانکنے کی کوشش, وہ ہاں بالکل ایسے کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب کامیاب ہو جاتا ہے تو جو پوسٹ ورلڈ وار 2 آرڈر ہے وہ تباہ ختم, وہ ایرا اوور, ایک نیا ایرا ٹرمپین ایرا جو ہے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ اس دنیا کا بادشاہ ہوگا وہ شروع ہو جائے گا. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.